وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ ذریاتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا شکر احسان، کرم اور اس کا فضل کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ وقت عطا فرمایا کہ ہم اس کی رحمتوں کے قریب ہو جائیں اور اس کے آگے اپنی مغفرت طلب کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور اپنی بخشش کروائیں۔ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز کل۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ کل 29 تاریخ ہے اور ممکن ہے چاند ہو جائے گا، زیادہ امکان ہے، لیکن چاند کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے چاند کے بارے میں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یسألونک عن الشہر یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ ایک کیلنڈر ہے، ایک جنتری ہے، حساب و کتاب کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے، اور حج کے مہینے کو دیکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ چاند کو خداوند تعالیٰ نے ہمارے لیے ماہ و سال کے دنوں کے شمار کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اسی لیے یہ گھٹتا بڑھتا ہے۔ چاند کی منزلیں ہیں، تمام سیارات اپنی منزلیں طے کرتے ہیں، چاند کی منزلیں ہیں، وہ اپنی منزلیں طے کرتا ہے، اور جب منزلوں پر آتا جاتا ہے 15 دن تک بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کی 28 یا 29 منزلیں ہوتی۔ اگر 28 منزلیں اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا ہے تو 28 منزلیں طے کر کے وہ غروب ہو جاتا ہے، اور 29 تاریخ کو پھر وہ نمودار ہوتا ہے۔ اور اگر 29 منزلیں خداوند تعالیٰ اس کو مقرر فرماتا ہے تو وہ 29 منزلیں طے کر کے
30 تاریخ کو وہ نمودار ہوتا ہے۔ یہ ایک چاند کا حساب ہے۔ چاند دیکھنے کا حکم ہے، شعبان کا، رمضان کا، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ چاند دیکھنے کا حکم ہے تاکہ یہ لگاتار مہینے جو عبادت کے ہیں ان کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے اور ان میں عبادتوں کو ادا کیا جائے۔ چاند کا جو اعلان ہوتا ہے وہ گواہیوں پر موقوف ہے، اور آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو بالمشافہ آمنے سامنے بھی گفتگو ہوتی ہے، تار اور ٹیلی فون کا اعتبار نہیں ہوتا، اور علماء اس میں جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ اس کے اندر تگ و دو کرتی ہیں۔ اب جو عجلت کریں تو وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ عجلت نہیں کرنا چاہیے، چاند کے اعلان میں انتظار کر کے چاند کا اعلان کرنا چاہیے، اور جب گواہیاں آ جائیں خالی ٹیلی فون پر نہیں بلکہ ایسی کنفرم اطلاعات ہونا چاہیے، اور جو آج کل کا زمانہ ہے اس میں یہ اطلاع کنفرم ہونی چاہیے، جو مفتی ہیں، جو حضرات ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر بتائیں، اور جو بھی دوسرے مفتی کو اعلان کر کے بتائے اگر دوسرے شہر میں، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں سے بات چلے وہاں گواہ ہونا چاہیے، خالی صرف ایسے ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ علماء اہتمام کرتے ہیں کہ جہاں گواہی ہو جاتی ہے وہیں سے پھر اطلاعات شروع ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں، معلومات کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اس میں تاخیر بھی ہوتی ہے، بعد میں اعلان ہوتا ہے۔ اب آج کل میڈیا والے تو ایسے پیچھے لگتے ہیں کہ انہیں خبر دینی ہوتی ہے 8 بجے، تو اب وہ امام صاحبان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، صاحب بتائیے عید کب ہوگی، رمضان روزہ کب ہوگا اور عید کب ہوگی۔ تو یہ ان کی وجہ سے ہی کبھی کبھی گڑبڑی ہوتی ہے کہ جلدی میں لوگ بیان دے دیتے ہیں، اس میں احتیاط کرنا چاہیے جب تک کنفرمیشن نہیں ہو۔ بہرحال چونکہ بہت سے جیسے بنگال ہے، بامبے ہے، مدراس ہے، وہاں سے ہماری دلی کا آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے، کہیں سے 15-20 منٹ کا فاصلہ ہے، وہاں پہلے ہو جاتا ہے، کہیں بعد میں ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ آدھا پون گھنٹہ پہلے اگر چاند دیکھ لیا گیا تو مغرب تک یہاں اطلاع آرام سے آتی ہے۔ اگر بادل ہوتے ہیں، مطلع صاف نہیں ہوتا ہے، تو کم سے کم 2 لوگوں کی، 12 لوگوں کی گواہی ہونا چاہیے۔ ہم نے تو سب چیزیں طے کر کے رکھ دی ہیں، اب ہم 12 کے لفظ پر بھی اب بڑے وہ ہوتے ہیں کہ صاحب ہم کیا وہ نہیں ہیں، ہم کیا یہ نہیں ہے۔ ارے بھائی اصول اور ضابطے ہر چیز کے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں اصول اور ضابطے کے تحت ہوتی ہیں، اور انہیں اصول و ضابطے کے تحت ہی سمجھنا بھی چاہیے، رکھنا بھی چاہیے۔ تو 12 لوگ ہوں جو 2 گواہی دیں، اور اگر مطلع صاف ہے، بادل نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے، تو پھر 1-2 آدمیوں کی گواہی سے چاند معتبر نہیں ہوتا، اس میں کم سے کم 50-100 آدمی جو ہیں دیکھنے والے ہوں، کم سے کم 50 آدمیوں کی بھیڑ ہونا چاہیے کہ جو اس کو دیکھیں، کیونکہ مطلع صاف ہے، چاند صاف نظر آنا چاہیے۔ تو 1-2 آدمی اگر کہیں کہ ہم نے دیکھا، ان کے پھر اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ یہ ضابطے ہیں، ان ضابطوں کے تحت علماء فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اب ان ضابطوں کے ساتھ ذمہ دار وہ علماء ہیں، ہم انہیں
طعن و تشریح کرنے کے لیے، طعنے دینے کے لیے، ان کو برا کہنے کے لیے ہم جو اپنی زبانیں فوراً کھول دیتے ہیں۔ مثال کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رات کے 12 بجے جو ہے وہ اطلاع آتی ہے، کبھی کبھی صبح تک اطلاع آتی ہے، تو اب ہم کہنے لگتے ہیں صاحب چاند کیا 12 بجے دکھائی دیا تھا، چاند کیا 2 بجے دکھائی دیا تھا؟ ارے بھائی اطلاع آنے میں دیر لگی، چاند تو اپنی جگہ پر نکلا تھا، جہاں سے اطلاع ہے اطلاع آنے میں، ان گواہوں کی گواہی ملنے میں وقت لگا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں جو ضابطے کے تحت وہ لوگ کام کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے اور اعتماد کرنا چاہیے ان لوگوں پر کہ جو اس کام کے اوپر مامور ہیں اور جو اس کام کو کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ 29 تاریخ کے چاند کو دیکھے اور دیکھنے کی کوشش کرے۔ چاند دکھائی دیتا ہے تو پھر جہاں جہاں کمیٹیاں ہیں انہیں اطلاع دی جائے، وہاں جا کے انہیں بتایا جائے کہ ہم نے چاند دیکھا۔ ایک طریقہ ہے۔ یہ مہینہ اب شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز، اور کیسا عظیم مہینہ ہے، کیسی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اگر ہم اس کو ضائع کر دیں، اسے بھی اگر ہم نے ضائع کر دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں خیر سے محروم رہ گیا، اپنی بخشش نہ کرا سکا، جو رمضان کے مہینے میں برکتوں سے محروم رہ گیا تو وہ تو ہر خیر سے محروم رہ گیا، کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ رات دن رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، رات دن برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کیسے ہو، اگر ہم روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، اگر ہم تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، ہم تلاوت قرآن کا اہتمام نہیں کرتے، ہم جھوٹ تو ہمیشہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اپنی زبانوں کو خاص طور پہ صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا کرتے ہیں، ہمیں اپنی زبانوں کو بھی صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دلوں کو بھی صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دماغوں کو بھی صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے۔ بغض و حسد، عناد، جھوٹ، فریب، دھوکہ، ان تمام چیزوں سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور اس توبہ پہ قائم رہنا چاہیے۔ یہ مہینہ اسی لیے آ رہا ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو، ظاہر ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنت، روزہ جو ہے ڈھال ہے۔ کائے سے ڈھال ہے؟ دوزخ کی آگ سے۔ الصوم جنت، روزہ ڈھال ہے، دوزخ سے ڈھال ہے روزہ۔ آگے فرمایا ما لم یخرقھا یا ما لم یخرقھا، دونوں، کہ جب تک وہ پھٹے نہیں یا پھاڑا نہ جائے۔ پھٹے گا تو جب ہی جب پھاڑا جائے گا، تو روزہ ڈھال ہے جب تک وہ پھاڑا نہ جائے۔ تو یہ ڈھال کیسے پھٹے گی؟ روزہ رکھ لیا آپ نے تو وہ ڈھال آپ کو حاصل ہو گئی، لیکن اس روزے کے اندر آپ نے غیبت کری، آپ نے دھوکہ دیا، روزہ رکھ کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھ کے آپ فساد پھیلا رہے ہیں، روزہ رکھ کے آپ دنیا بھر کی خرابیاں کر رہے ہیں، تو وہ پھر کہاں محفوظ رہے گا؟ یہی روزے کو پھاڑنے والی چیزیں۔ تو یہ ڈھال اسی وقت تک رہے گی جب تک کہ اس کو پھاڑا نہ جائے، یعنی اس کے اندر پورا کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنی زبانوں کو صاف ستھرا کریے، اپنی نگاہوں کو صاف ستھرا کریے، اپنے دلوں کو صاف ستھرا کریے، اپنے دماغوں کو صاف ستھرا کریے، ذکر و تلاوت میں اپنی زبان کو خرچ کیے۔ ایسا عظیم مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، یہ خطبہ آپ نے آج جیسے شعبان کا آخری اتفاق سے اللہ تعالیٰ اس سنت پر کا اجر و ثواب عطا فرمائے کہ شعبان کے آخری جمعے پر آپ نے یہ خطبہ دیا تھا، اور میں تقریباً کوشش کرتا ہوں کہ شعبان کے آخری جمعے میں ان الفاظ حدیث کو دہراؤں
جن کا دہرانا مسنون ہے۔ آخری شعبان کے آخری جمعے میں آپ نے خطبہ دیا تھا، کیونکہ اس کے بعد رمضان آنے والا تھا۔ جیسے آج جمعہ ہے، اب کل رمضان شروع ہو جائیں گے، اب اگلا جمعہ تو رمضان کے 8 دن میں آئے گا، 7 دن میں۔ فرمایا قد ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، تمہارے اوپر ایک بڑی برکت والا مہینہ سایہ کر رہا ہے۔ یہ ایسا لفظ استعمال کیا، پڑھے لکھے موجود ہیں جو لوگ، جو کسی زبان کا بھی ادب ہو، جو ادب سے واقف ہیں، کسی زبان میں اتنا بہترین لفظ کسی رحمت کے سائے کا اظہار کرنے کے لیے یہ بہترین ادب کا نمونہ ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظیم مبارک برکت والا مہینہ سایہ کر رہا ہے۔ سایہ کر رہا ہے، سایہ جب آدمی دھوپ میں، ایک مزدور سے پوچھئے سایہ کی حقیقت، آپ تو اے سی میں رہتے ہیں، آپ کو سایہ نہیں پتہ ہوگا، لیکن آپ اے سی سے نکل کے دھوپ کے اندر گھومیے 2-3 گھنٹے اور پھر اپنے گھر میں آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سایہ کیسی نعمت۔ ایک مزدور جو دن بھر کام کرتا ہے، دھوپ میں جل رہا ہے، وہ دھوپ سے جلتے جلتے اگر اس کو سایہ نصیب ہو جاتا ہے اور اس سائے میں آ جاتا ہے تو اس مزدور کے دل سے پوچھئے کہ وہ سائے کی کیا اہمیت ہے، اس کا دل کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کو کتنی ٹھنڈک ملے گی، وہ کتنا اچھا محسوس کرے گا، کتنی راحت محسوس کرے گا، کتنی آرام محسوس کرے گا، کتنا لطف آئے گا اس کو۔ یہ اسی کو آئے گا کہ جو مشقتیں کرتا ہوا، دھوپ میں تپتا ہوا اپنے وقت کو گزارے گا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے اوپر ایک بہت بڑی عظیم عظمت والا مہینہ سایہ کر رہا ہے، یعنی تم نے اب 11 مہینے اپنا وقت دنیا کے اندر گزارا، دنیا کی تگ و دو میں گزار دیا، اپنے وقت کو تم نے دنیا میں ضائع کر دیا، اپنے وقت تم نے گناہوں کی آگ میں اپنے آپ کو تپا دیا، تم نے غفلت میں گزارا اپنا وقت، تم گناہوں کی تپش میں جل رہے تھے، تمہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، یہ تو اسلام کی بات ہے، جو ارسطو افلاطون ہیں، یہ بات تو انہوں نے بھی کہی ہے اپنی کتابوں میں، پڑھی ہے میں نے۔ ارسطو کی جمہوریت ہے، اس کی افلاطون کی وہ ریاست ہے، ان لوگوں نے، اس نے گناہ اور لیکن خرابیاں تو، اچھائیاں اور خرابیاں، نیکی اور بدی، اس کا تصور تو سب جگہ تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نیکی کا اثر راحت اور ٹھنڈک ہوتی ہے، جیسے کہ برف کے اندر، برف پہ ہاتھ رکھ دیجئے، برف کو ہاتھ میں لیجئے کہ آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ یہ مثال نیکی کی ہے، قلب کو بھی راحت ملے گی۔ آپ جاتے ہیں، آپ ٹھنڈک میں آ جاتے ہیں تو آپ کو دل و دماغ، آنکھیں، ہاتھ، پیر سب راحت محسوس کرتے ہیں، ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ یہ نیک عمل کی مثال ہے۔ انسان اگر نیک عمل کرتا ہے، چونکہ نیک عمل جو ہے اور نیکی جو ہے وہ روح کی غذا ہے، انسان کے جسم کے اندر روح بھی ہے، تو روح کی غذا جو ہے وہ نیکی ہے۔ تو انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو اس کی روح کو سکون ملتا ہے، اور جب روح کو سکون ملتا ہے تو اس کا دل، دماغ سب آرام پاتا ہے، اسے سکون محسوس ہوتا ہے، اسے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ نیکی کی مثال ہے کہ وہ اس کا اثر ٹھنڈا ہوتا ہے۔
اس کے مقابلے میں گناہ جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آگ، جیسے تپش. ہم محسوس نہیں کرتے ہیں. ہم محسوس جب کرتے ہیں، محسوس کر لیں گے آپ. جو آدمی تاش کھیلنے کا عادی ہے، جو آدمی جوا کھیلنے کا عادی ہے، جو آدمی شراب پینے کا عادی ہے، وہ اسے پتہ نہیں چلتا ہے کہ شراب کے اندر سے کتنا انسان کو تکلیف ہوتی ہے. وہ تو اپنے غم کو غلط کرنے کے لیے سمجھتا ہے یہی ایک راستہ ہے، جبکہ وہ اس راستے کو استعمال کر کے اور زیادہ ڈوب جاتا ہے، اور زیادہ ڈوبتا ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم ڈوب رہے ہیں. اس کے مقابلے میں جو شخص شراب نہیں پیتا ہے، تجربہ پوچھ لیجئے گا کسی سے، جو شخص شراب نہیں پیتا ہے، اگر اس کو پہلی مرتبہ آپ شراب پلائیں گے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ اندر اپنے ایک فکر محسوس کرتا ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا غلط کام کر رہے ہیں. تو گناہ جو ہے اس کے اندر وہ مثال ایسی ہے جیسے آگ کی تپش. گناہوں کے اندر تپش ہوتی، گناہوں کے اندر گرمی ہوتی ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو قرآن کریم نے بھی فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ دھبا آ جاتا ہے، اور اس کا دل اس کو ملامت کرتا رہتا ہے، لیکن وہ توبہ نہیں کرتا ہے. وہ پھر اس کو کر لیتا ہے، وہ سیاہ دھبا بڑھ جاتا ہے، پھر وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، وہ سیاہ دھبا جو ہے اس کا بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا ہے اور گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ جب کوئی آدمی بہت زیادہ خراب ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ارے اس کا تو دل سیاہ ہو گیا. یہ دل سیاہ محاورہ حدیث پاک کا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے اس کے پورے دل کے اوپر زنگ چھا جاتا ہے، تو پھر اسے گناہ نہیں لگتا ہے، پھر گناہ اسے عیب نہیں لگتا ہے، کوئی عیب اسے برا نہیں لگتا ہے، کوئی برائی اسے بری نہیں لگتی ہے، وہ اس کو اچھا سمجھنے لگتا ہے. یہ پہچان ہے اس بات کی کہ آپ کا دل کے اوپر زنگ اتنا آ گیا ہے کہ آپ کو برائی نہیں لگ رہی ہے، برائی اچھائی لگ رہی ہے. جب تک آپ کو دل میں برائی کی طرف سے برائی آتی رہے، جب تک سمجھیے کہ آپ کا کچھ نہ کچھ حصہ ایمان کا محفوظ ہے. اور جس وقت یہ کیفیت بالکل ہی ختم ہو جائے گی تو سمجھیے کہ آپ کے ایمان کا حصہ محفوظ نہیں رہا، آپ کا دل ایمان سے محفوظ نہیں رہا، ایمان کی روشنی آپ کے دل میں باقی نہیں رہی، ختم ہونے لگی. اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. یہ مہینہ اسی لیے آیا. تو یہ گناہوں کی سال بھر تک ہم خرابیوں میں اپنی زندگی گزارتے رہے، ہم تباہی میں اپنی زندگی گزارتے رہے، ہم دلدل میں اور کیچڑ میں پڑے رہے گناہوں کی، اور ہمیں ہوش بھی نہیں تھا. قد اذلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر ایک ایسا عظیم سایہ، اب تمہارے اوپر سایہ آ رہا ہے، اب تمہیں گناہوں کی دھوپ سے بچایا جائے گا. اب یہ مغفرت کا سایہ ہے، خداوند تعالیٰ کی رحمت کا سایہ تمہارے اوپر سایہ کر رہا ہے. اس سائے میں آ جاؤ. بڑی عظمت والا مہینہ ہے، ایسی عظمت والا مہینہ ہے کہ شروع ہوتے ہی اعلان کر دیا جاتا ہے آسمانوں کے اوپر، جنتوں کے اندر ہوائیں چلتی ہیں عرش کے نیچے سے ہلکی ہلکی، جنت کی ایک ایک کنڈی ہلتی رہتی ہے. جنت کی حوریں کہتی ہیں کون سا مہینہ آ گیا، یہ کیسی لہر چل رہی ہے، یہ کیسی ہوائیں چل رہی ہیں، یہ کیسی خوشبوئیں پھیل رہی ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خداوند تعالیٰ کی رحمت اور فضل کرنے کا کرم کا مہینہ آ گیا ہے. بڑی عظمت والا مہینہ ہے، مبارکن، بڑی برکت والا مہینہ، بے حساب برکت، ایسی برکت کہ جس میں کھانا بھی برکت، جس میں روزہ رکھنا بھی برکت، سحری کھانا بھی برکت، افطار کرنا بھی برکت، سونا بھی برکت، سونے میں بھی اجر و ثواب، جاگنے میں بھی اجر و ثواب.
اچھی بات کریں گے، بات کرنے کا بھی اجر و ثواب، اور ہر چیز کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ خداوند کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے کو غفلت سے نہ گزاریں، اس مہینے کو غفلت سے نہ گزاریں۔ شہر مبارک شہر فیہ خیر، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ یہ عظمت، یہ برکت اس کی۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں دن میں روزہ رکھنا فرض ہے اور رات میں قیام کرنا نفل ہے۔ نفل کے مطلب زائد، نفل کے مطلب مت سمجھ لیجیے گا کہ تراویح پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ نفل کا مطلب ہے زائد، فرض سے زائد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ رکعت جو 20 رکعت ہیں تراویح کی، 20 رکعت ہیں، 8 نہیں، یہ اگلے جمعے میں یا اس سے اگلے جمعے میں کیا جائے گا انشاءاللہ اس کا تجزیہ۔ تراویح 20 رکعت ہے۔ یہ بہرحال اس وقت تو تراویح کی بات ہو رہی ہے کہ تراویح جو ہے یہ زائد نماز رکھی گئی ہے۔ تو اب اگر جو لوگ اس کو بھی چھوڑ دیں، اس کو بھی 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن پڑھ کے چھوڑیں گے تو کیا اہتمام کریں گے؟ اس لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں، اس مہینے کی عظمت کریں، روزہ رکھیں، روزے کا اہتمام کریں۔ خداوند کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔